اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا صدق اللہ العظیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اور اگر ہم چاہیں تو واپس لے جائیں بالذی اوحینا الیک، اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں علینا وکیلا کوئی مددگار بھی نہ پائیں گے۔ اگر ہم جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے اسے واپس لے لیں تو آپ ہمارے خلاف کوئی بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے، الا رحمتا من ربک، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی کہ جو وحی کا سلسلہ قائم ہے، جاری ہے، یہ تو رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے، کبیرا، وہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کو کچھ بھی کرنے سے کوئی بھی، بلکہ سب مل کر بھی نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے وحی بھیجی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وحی کا سلسلہ جو چل رہا تھا لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے سلب کر لیتا اور نبی علیہ السلام کو سب کچھ بھلا دیتا، اور اس کے مقابلے میں لوگ کچھ بھی نہ کر سکتے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کچھ کر سکتے۔ تو اسی بات کو بیان کیا کہ اس کی قدر کرو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ساری وحی کی تعلیمات کو ختم کر دیتا، اور پھر اس کام کو کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی روک نہ سکتا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ لوگ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اسی طرح سے نبی علیہ السلام اور اس امت پر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور پر فضل کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا، آپ کو کتاب اعجاز عطا کی، وہ کتاب کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، آپ کو آخر الانبیاء بنایا، رہتی دنیا تک آپ کی شریعت کو باقی رکھا، اور اسی طریقے سے بے شمار اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، آپ کی امت کو سب سے بڑا بنایا، اور اتنی فضیلتیں دیں کہ امت اگر شمار بھی کرنا چاہے تو حضور علیہ السلام کے فضل کو اور آپ علیہ السلام کی نعمتوں کو اور بڑائی کو لوگ شمار نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، حضور دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان میں سے قرآن کریم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو کہ اگر تمام انسان و جنات اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات پر، بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ لائیں گے اس جیسا قرآن پاک، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس جیسا قرآن، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ یعنی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جو طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنا لیا، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، تو کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، انسان و جنات اکٹھے ہو جاؤ، کس کام پر؟ کہ اس جیسا قرآن لائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن کریم تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ قرآن پاک میں آیا اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو، 10 نہیں تو پھر ایک صورت لا کر دکھا دو، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ نصر، کون سا مشکل کام ہے؟
کہا کہ ان چھوٹی صورتوں کی طرح کوئی صورت بنا کر لا کر دکھا دو، لیکن تاریخ گواہ ہے، احادیث میں بات موجود ہے، قرآن کریم میں بات موجود ہے کہ لوگوں نے بہت کوشش کی، تنخواہوں پر لوگوں کو رکھا، لیکن قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کی فصاحت، قرآن کریم کا جوامع الکلم ہونا، قرآن کریم کے مختصر الفاظ کے گہرے معنی رکھنا، اور رہتی دنیا تک قرآن کی وہی آیتیں جو کہ 1500 سال پہلے نازل ہوئی تھی آج تک اسی طرح سے رہنمائی کر رہی ہیں، جدید سے جدید مسائل، جدید سے جدید حالات اس کے حوالے سے تقاضے کو پورا کر رہی ہیں۔ تو کہا کہ ایسے گہرے معنی والی آیات تم لا کر تو دکھاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بیان کی ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی آیتیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں، یعنی اس کے باوجود لوگ جو ہیں انکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان آیات کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں نے جیسے اعتراض کرنا چاہا تھا اور پوچھا کہ روح کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے اگر اللہ نعمتوں کو چھیننے پر آئے تو چھین بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نبی علیہ السلام اتنے فضائل پر مشتمل اللہ نے نبی دیا، اس کی قدر کر لو۔ قدر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کی صورت میں جو ہے اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔